بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصید والذبح وفیہ فصول ثلاثہ الاول فی آلۃ الصید۔ اب جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ شکار کے بارے میں ہے کہ کن چیزوں کے ساتھ شکار کیا جاتا ہے، شکار کے احکام کیا ہیں، بذریعہ شکار کون کون کیسے وہ چیز وہ جانور جو شکاری شکار کرتا ہے یا باقی چیزوں سے وہ حلال ہوتا ہے، اور دوسرا ہے ذبح، جو ہم جانوروں کو جو حلال جانور ہیں ان کو ذبح کرتے ہیں اور پھر اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو گوشت ہم کھاتے ہیں جس چیز کا بھی، یا ہم ذبح کر کے اس کا تزکیہ کرتے ہیں باقاعدہ، یا یعنی بئی معنی کہ ہمارے اپنے گھر کی بھیڑ بکری ہوتی ہے، گائے ہوتی ہے، ہم اس کو پالتے ہیں، پھر شرعی طریقے سے اس کو ذبح کرتے ہیں، پھر اس کا گوشت کھاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ نہیں جو جنگل میں جانور رہتے ہیں جیسے پرندے ہو گئے یا دیگر بڑے جانور ہو گئے جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے، ان کو ایک خاص طریقے کے ساتھ شکار کیا جاتا ہے۔ اب شکار کے بہت سارے زمانہ قدیم میں کچھ شکاری کتے ہوتے تھے جن کی باقاعدہ وہ ٹریننگ کرتے تھے، جن کو کلب معلم کہا جاتا تھا، وہ ٹریننگ کرتے تھے، چند شرائط کے ساتھ وہ ان کو شکار کرتے۔ بعض لوگوں نے باز رکھے ہوتے ہیں، کچھ پرندے ایسے پالے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے وہ دیگر پرندوں کو پکڑواتے ہیں اور پھر ان کا آخری آج کا لوگ ایئر گنیں استعمال کرتے ہیں، اس سے ایک پرندے کو مارتے ہیں، وہ گرتا ہے، پھر اس کا تزکیہ کرتے ہیں آخری۔ یہ ساری چیزیں اس کی بحث ہوگی۔ تو پہلے صید کی یعنی جن جانوروں کا یا پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے اس کی بحث ہوگی، پھر بحث آئے گی ذبح کی، پھر اس کے احکام کہ ذبح کیسے کرنا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، ذابح کی شرائط کیا ہیں، اعلیٰ ذابح آخری بعد میں آئے گا۔ پہلے شروع فرما رہے ہیں کہ جو شکار ہوتا ہے یہ کیسے کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اس کے بہت سارے تقسیم ہیں۔ بسا اوقات ایک جانور کے ذریعے دوسرے جانور کا شکار کیا جاتا ہے، بسا اوقات ایک پرندے کے ذریعے دوسرے پرندے کا شکار کیا جاتا ہے، بسا اوقات زمانہ قدیم میں جیسے غلیل ہوتی تھی اس کے ذریعے لوگ شکار کرتے تھے، آج کل ایئر گنیں آ گئیں جو شکار کے لیے استعمال ہوتی ہیں، آخری ان کی بات۔ آپ نے جس چیز سے بھی کسی پرندے کا شکار کیا، کسی جانور کا شکار کیا، صرف شکار کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے۔ جب تک آپ شرعی انداز میں اس کا تزکیہ نہیں کریں گے یعنی تب تک وہ حلال نہ ہوگا، سوائے کلب معلم کے۔ شکاری کتے، شکاری کتا آپ نے آگے اس کی شرائط آ رہی ہیں انشاءاللہ 4-5 وہ پڑھتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کلب معلم کے ذریعے کسی جانور کا شکار کیا تو وہ شکار پر اگر آپ پہنچ گئے چند شرائط کے ساتھ، لیکن آپ سے پہلے اگر وہ مر بھی جائے تو بھی وہ حلال ہوتا ہے۔ اس کی چند شرائط ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ۔ مقصد کیا تھا کہ کلب معلم کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے وہ بھی چند شرائط کے ساتھ جو ابھی ہم پڑھیں گے، اس میں تو وہ جانور وہ شکار حلال ہو جاتا ہے، تزکیہ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی چند شرائط کے ساتھ۔
لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں، کیا آپ نے پرندوں کے ذریعے شکار کیا، بندوق کے ذریعے شکار کیا، کسی اور جانور کے ذریعے شکار کیا، وہ تب تک حلال نہ ہوگا جب تک کہ اس کا باقاعدہ تزکیہ نہ کیا جائے۔ یہ اہم چیز ہے۔ پھر جو بحث شروع فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قانون ہو گیا، طے ہو گیا کہ کلب معلم کے علاوہ کسی بھی اور چیز سے اگر شکار کیا جائے گا تو تزکیہ ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کلب معلم کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوگی کلب معلم کہتے کسے ہیں؟ کلب معلم میں 3 چیزیں شرط ہیں۔ اس کلب کو کلب معلم کہا جائے گا جس میں 3 صفات ہوں۔ نمبر 1، اس کی آپ نے اتنی ٹریننگ کی ہے کہ آپ جب اس کو کسی شکار کے پیچھے چھوڑتے ہیں تب جاتا ہے، آپ نہ چھوڑیں تو از خود وہ نہیں جاتا۔ نمبر 2، جب آپ اس کو کہتے ہیں رک جا تو وہ وہیں پر رک جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ جس چیز کو شکار کے پیچھے جاتا ہے اس کو پکڑتا ہے، اس کو کھاتا نہیں ہے۔ یعنی ایسی آپ نے ٹریننگ کی کہ جب آپ نے چھوڑا وہ بھاگ گیا شکار کے پیچھے، جہاں آپ کہتے ہیں رک جاؤ وہ وہیں رک جاتا ہے۔ اور تیسری صفت اس میں یہ ہے کہ وہ فقط پکڑتا ہے، اس کو کھاتا نہیں ہے۔ یہ 3 صفات جب تک اس کلب میں ہوں گی ہم کہیں گے یہ کلب معلم ہے۔ یہ 3 صفات اس میں نہیں ہوں گی یا پہلے تھیں اب نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے اب وہ کلب معلم نہیں رہا۔ اور دوسرا، یہ صفات غالب طور پر اس پر ہوں، یہ نہیں کہ کبھی کبھار اس میں یہ کوئی صفت ہو اور کبھی نہ ہو، نہ، اس کی بات نہیں ہے کہ غالب طور پر اس میں یہ 3 صفات پائی جاتے ہیں۔ ہاں جانور ہے، کبھی کوئی صفت اس میں نہ بھی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر اکثر یہ صفات نہیں ہیں لیکن کبھی اس میں آ جاتی ہیں تو یہ بھی پھر اس کے معلم ہونے میں معیار، غالب طور پر یہ 3 صفات اس میں ہونی چاہیے۔ اب جو قلب ان 3 صفات پر مشتمل ہوگا، جو بھی ہوگا، یہ ہو گیا کلب معلم۔ اب ہم نے اس کے ساتھ دیکھنی ہے دوسری شرائط کہ دوسری کون سی شرائط ہیں کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہوں کہ جس شکار کو اس کلب نے شکار کیا، جس جانور کو اس نے پکڑا، فرض کرو ہم نے کہا ہے کہ وہاں تزکیہ کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں کچھ اور شرائط بھی معتبر ہیں۔ اس میں پہلی اور اہم شرط ہے التسمیۃ عند الارسال، کہ جب اس کلب کو اور کلب معلم کو چھوڑنے والا بندہ مرسل اس کو چھوڑ رہا ہو اس وقت وہ تسمیہ پڑھے، یعنی اللہ کا ذکر کرے۔ اگر اس نے اس وقت تسمیہ نہیں پڑھا تو انشاءاللہ پھر آگے بات آئے گی، جب نہیں پڑھا کیوں نہیں پڑھا، یا بھول گیا ہے نہیں پڑھا، یا اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا، یا پھر آیا جانور کے پہنچتے یہ جو آپ اس نے کلب چھوڑا تھا اس نے شکار کو پکڑا تو پکڑنے سے پہلے آیا اس کو یاد آیا یا یاد نہیں آیا، یہ چھوٹی چھوٹی جزیات ساری اس سے مربوط ہیں۔ لیکن اور بھی شرائط ہیں جن میں سے پہلی شرط یہ ہے۔ کتاب الصید، سادہ یسیدو سیدن، شکار۔ والذباح، ذبح یذبح پڑھنا ہے، معنی یمنع ذبحن، ذبح اس میں مصدر ہے۔ خوب، وفیہ فصول الاول فی آلۃ الصید،
یعنی ان چیزوں کے بارے میں، ان آلات کے جن کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔ ہم نے جو ہرن کو پکڑنا ہے کیسے پکڑنا ہے، یا ہم بندوق کا استعمال کریں گے، یا ہم قلب معلم کا استعمال کریں گے، یا کوئی آلت ہمارے پاس ہوگا نا، ہم نے کوئی جال شال لگایا ہے اس کے ذریعے پکڑے گے۔ یہ ہو گئے آلات صید، یعنی جن کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یجوز الاصطیاد، شکار کرنا جائز ہے، باب افتعال میں سے ہے۔ بمعنی اثبات الید، اثبات صید و تحصیل ہی، یعنی شکار کو پکڑنا، شکار کو حاصل کرنا۔ مثلا ہرن کو پکڑنا ہے آپ نے، تیتر کو پکڑنا ہے آپ نے، یا کوئی بھی جو جنگلی چیزیں ہوتی ہیں جو ویسے قابو میں نہیں آتی، جائز ہے ان کو پکڑنا۔ بجمیع آلاتہ التی یمکن تحصیلہ بہا، ان تمام آلات کے ذریعے شکار کرنا، یعنی وہ ان جانوروں کو یا پرندوں کو پکڑنا، ان کو قبض جائز ہے جس سے اس کو حاصل کرنا ممکن ہو۔ بڑی آسان سی بات، آپ کتا چھوڑ کر اس کو قابو کر سکتے ہیں تو بھی جائز ہے، آپ فائر کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں تو بھی جائز ہے، آپ کوئی جال لگا دیتے ہیں اس میں پھنس جاتا ہے بعد میں اس کو قابو کر لیتے ہیں، الی آخر ہی، جس چیز سے بھی اس کو پکڑا جا سکے۔ آگے مثال دے رہے ہیں، من السیف، مثلا تلوار کے ذریعے، والرمح، نیزہ، والسہم، تیر، والکلب، کتا، والفہد، تیندوا، چیتا جس کو کہتے ہیں، والبازی، باز، والصقر، شاہین، والعقاب، یہ سارے پرندے ہیں کہ جن کو شکار کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ والباشق، کہتے ہیں یہ بھی ایک پرندہ ہوتا ہے لیکن باز سے ذرا چھوٹا ہوتا ہے، اس کو بھی شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ والشرک، شرک، جال جو خشکی پہ لگائے جاتے ہیں اس قسم کا۔ حبالہ، یہ بھی اسی میں سے ہے، حبائل، یعنی وہ بھی تقریباً جال نما کوئی چیز کو، رسی کو ایسے پکڑنا۔ وشبقہ، جال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک میرے جان جال ہوتے ہیں کہ جو پانی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مچھلیاں وغیرہ پکڑنا ہے اس کے لیے، خشکی میں بھی ایک جال ہوتا ہے کہ نہیں جو باہر اور ٹیلوں پہ لگاتے ہیں کہ جو ہرن وغیرہ پکڑتے ہیں، الاخر یہ انہیں کی قسمیں ساری عربی نام ہے مختلف۔ خوب، فخ، یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی آلہ ہے عربی کا کہ جس کو شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو بھی ان کا ہوگا۔ والبندق وغیرہ، اب اس کا معنی آپ بندوق کریں جو موجودہ دور میں ہے یا پرانے زمانے میں غلیل ہوتے تھے، الی آخر ہی جو بھی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جس چیز کے ذریعے بھی کسی شکار کو قابو کرنا، پکڑنا جائز ہے، آپ یعنی پابند نہیں ہیں کہ حتماً فلاں چیز سے شکار کیا جائے، نہ، جو چیز بھی آپ کے ہاتھ، جس چیز کے ذریعے بھی آپ، مثال اس کی بہت آسان دے دوں، آپ نے ایک ہرن کا شکار کرنا ہے تو طے نہیں ہے کہ فلاں چیز سے شکار ہو تو حلال، نہ، کسی بھی طریقے سے آپ جس سے اس کو پکڑ سکتے ہیں بس وہ ہو جائز ہے، ختم۔ خوب، شکار کرنا جائز ہے، جس چیز سے بھی آپ اس کو شکار کر سکتے ہیں، جس سے پکڑ سکتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وَلَكِنْ لَا يُؤْكَلُ مِنْهَا مِنَ الْحَيْوَانَاتِ الْمُصَيَّدَةِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا بِالِاصْطِيَادِ، لیکن آپ وہ حیوانات کہ جن کا شکار کیا گیا ہے، یہاں پر ایک باریک نکتہ ہے، توجہ کرنی ہے۔ کوئی کہے گا جناب حیوانات مسیدہ کا ذکر تو آیا ہی نہیں ہے، ذکر تو آیا ہے آلات شکار کا، جس چیز کو شکار کیا اس کا ذکر تو آیا نہیں۔ فرماتے ہیں المدلول علیہا بالاصطیاد، پوری توجہ میری جان، یہ اصل میں باریکی ہے کیا بھائی؟ آپ کو جب کہا ہے کہ یجوز الاصطیاد، شکار کرنا جائز ہے،
تو کوئی شے آگے ہوگی نا جس کا آپ شکار کر رہے ہیں۔ اگر آگے کوئی اور حیوان نہ ہو جس کو پکڑنا ہے، شکار کرنا ہے، تو پھر شکار کس بات کا ہوگا؟ میں ایک لفظ کہتا ہوں، میں نے شکار کیا، تو یہ کب ہوگا؟ کوئی شے تھی جس کو میں پکڑنے گیا یا پکڑا ہے تو کہوں گا نا۔ یا میں اگر کچھ ہو بھی نہیں، میں سویا رہا، میں کہتا ہوں میں نے شکار کیا۔ آپ سنو یہ لفظ کیا کہتے ہیں، ہم شکار پر گئے تھے لیکن پکڑا نہیں گیا۔ مطلب کیا تھا؟ پکڑنے گئے تھے، پکڑا تو پس جب طے ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ یجوز الاصطیاد، شکار جائز ہے، تو بھائی اصطیاد کا مطلب ہے کوئی حیوان ہوگا جس کا یہ شاباش، تو پس وہ حیوانات جن کا شکار کیا گیا ہے ان کا کھانا جائز نہیں ہے، ما لم یذک بالذبح بعد ادراکہ حیا، جب تک اس کو زندہ پکڑنے کے بعد اس کا تزکیہ نہ کیا جائے۔ آپ نے گن کے ساتھ شکار کیا، آپ نے کوئی نیزہ مارا، آپ نے کوئی تیر پھینکا، آپ نے کوئی پرندے کے ذریعے کچھ پکڑا، تو اس کے لیے حلال تب ہوگا کہ وہ زندہ آپ کے قابو میں آئے اور پھر آپ اس کا تزکیہ کریں۔ انشاءاللہ آگے ذبح ہم بتائیں گے کہ تزکیہ کیسے ہوتا ہے۔ خوب، فَلَوْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ مَيَّتًا، آپ نے گن ماری، یعنی اس کو فائر مارا گن کے ذریعے، جب آپ وہاں گئے تو وہ پہلے مر چکا تھا، یا آپ نے کوئی باز کے ذریعے کسی اور چیز کے ذریعے کسی چیز شکار کیا، لیکن آپ جب پہنچیں تو آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ یعنی جب آپ نے اس کو دیکھا تو وہ مردہ تھا۔ او ماتا قبل تزکیتہ، یا نہیں آپ جب پہنچے ابھی زندہ تھا لیکن آپ ابھی چھری نکالتے اور تزکیہ کرنا تھا، ذبح کرنا تھا، تو اس سے پہلے وہ مر گیا، لم یحل، وہ حلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس کا آپ نے مرادی ترجمہ جڑنا ہے کہ کسی بھی چیز کے ذریعے آپ نے کسی شے کا شکار کیا ہے، وہ پرندہ ہے یا دیگر حیوانات میں سے ہے، جب تک اس کا تزکیہ نہیں کیا جائے گا شرعی طریقے سے، تب تک وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ ختم۔ إِلَّا مَا قَتَلَهُ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ، سوائے اس کے کہ جس کو کلب معلم نے مار دیا ہو۔ ایک ہرن جا رہا تھا، آپ نے اس کے پیچھے اپنا کلب معلم چھوڑا، ان شرائط کے ساتھ جو ابھی بعد میں ہم پڑھیں گے، اس نے پکڑ لیا، لیکن آپ جب پہنچے تو وہ ہرن پہلے مر چکا تھا، تو بھی وہ حلال ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ جو بعد میں ابھی ہم نے پڑھنی۔ دون غیرہ، کلب معلم کے علاوہ دیگر جو آلات شکار ہیں ان سے کے ذریعے مر جانے والا حلال نہیں ہے جب تک اس کا تزکیہ نہ کیا جائے۔ علی اظہر الاقوال والاخبار، فقہا کے فتاوی بھی یہی ہیں اور روایات بھی یہی کہتی ہیں کہ کلب معلم کے علاوہ کسی بھی اور آلہ صید کے ذریعے اگر شکار کیا جائے اور وہ مر جائے تزکیہ سے پہلے تو وہ حلال نہیں۔ اب بات آ جائے گی کہ یہ جو کلب معلم ہے، یہ کلب معلم کس کلب کو کہیں گے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ کلب معلم ہے، یہ غیر معلم۔ یثبت تعلیم الکلب، کلب کی تعلیم ثابت ہوگی۔ کیا مطلب؟ یعنی کیسے پتہ ہوگا کہ یہ کلب معلم ہے، تاکہ اس کے ذریعے شکار کریں گے ان شرائط کے ساتھ وہ تزکیہ کا محتاج نہیں ہے، پھر بھی حلال ہو جائے گا۔ مثلا
فرماتے ہیں اس کے لیے 3 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پوری توجہ، کس کلب کو کلب معلم کہتے ہیں؟ جواب، پہلی صفت یہ ہے بحیث یسترسل ای ینطلق اذا ارسل، کہ وہ کلب ایسا ہو جب اس کو چھوڑا جائے وہ بھاگ پڑے، یعنی جب مالک اس کو چھوڑتا ہے تو اس وقت وہ بھاگے شکار کے پیچھے۔ وَيَنزَجِرْ، یعنی یاقف عن الاسترسال اذا زجر عنہ، جب مالک اس کو روکے اس وقت وہ، بڑا آسان اردو میں، یعنی مالک اس کو شکار کے پیچھے چھوڑے تو وہ ہو جائے، اور جب مالک اس کو روکے تو وہ وہیں پر رک جائے۔ یہ 2 ہو گئے۔ وَلَا يَعْتَادْ أَكْلَ مَا يُمْسِكُهُ مِنَ الصَّيْدِ، اور جو شکار اس کلب نے پکڑا ہو اس کو کھانے کی عادت بھی نہ ہو، یعنی ایسی تربیت ٹریننگ ہوئی ہے اس کلب کی کہ وہ جا کر اس شکار کو پکڑتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے۔ یہ 3 صفات ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ یہ کلب کلب معلم ہے۔ وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ الْوَصْفُ، یہ وصف کیسے متحقق ہوگی؟ کون سی؟ یہ جو 3 ہم نے پڑھی ہیں کہ جب چھوڑے تو وہ بھاگے، جب روکے تو وہ رک جائے، اور جانور کو پکڑے صحیح لیکن کھائے نہیں۔ یہ کنفرم کیسے ہوگی؟ کب ہم کہیں گے کہ اس کلب میں یہ صفت ہے؟ جواب، بِالتَّكْرَارِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ الثَّلَاثِ مِرَارًا، کہ ہم نے کئی دفعہ اس کلب کو چھوڑا اور کئی دفعہ تکرارن دیکھا کہ اس میں یہ 3 صفات موجود تھیں، کہ مالک اس کو چھوڑتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، جہاں مالک روکتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ شکار کو پکڑتا ہے لیکن اس کو کھاتا نہیں ہے۔ سلام مرارا یصدق بہا التعلیم علیہ عرفا، کہ جب تکرارن کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ یہ 3 صفات اس میں ہیں تو اس پر صادق آئے گا کہ اب یہ کلب کلب معلم ہے۔ فَإِذَا تَحَقَّقَ كَوْنُهُ مُعَلَّمًا، جب کنفرم ہو گیا کہ یہ کلب کلب معلم ہے، کئی دفعہ ہم نے تجربہ کیا، مالک چھوڑتا ہے تو جاتا ہے، مالک روکتا ہے تو رک جاتا ہے، شکار کو پکڑتا ہے لیکن اس کو کھاتا نہیں ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھا، جب کنفرم ہو گیا کہ یہ معلم ہے، حَلَّ مَقْتُولُهُ، نتیجہ کیا ہوگا؟ اب اگر یہ کلب جس چیز کو پکڑتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو یہ مقتول حلال ہوگا، یعنی حالانکہ ہم نے اس کا تذکیہ نہیں کیا پھر بھی حلال ہے، لیکن چند شرائط اور بھی ہیں۔ وَإِنْ خَلَا عَنِ الْأَوْصَافِ، لیکن اگر یہی کلب ان اوصاف سے خالی ہو، یعنی مالک کے کہنے پر نہ جاتا ہے نہ رکتا ہے یا اکثر کھا جاتا ہے، ان خمسہ إِلَىٰ أَن يَتَكَرَّرَ فَقْدُهَا، کہ ایک زمانے وہ 3 صفات تھیں لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کچھ عرصے سے وہ صفات اس میں مفقود ہو گئی ہیں، مالک چھوڑتا ہے تو جاتا نہیں ہے، مالک روکتا ہے تو رکتا نہیں ہے، یا پکڑتا ہے تو کھا جاتا ہے۔ مثلا کہ یصدق علیہ زوال التعلیم عرفاً، کہ عرفاً لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی جو ٹریننگ تھی اب یہ ٹریننگ اس پر تعلیم باقی نہیں رہی، مالک روکتا رہتا ہے وہ رکتا نہیں ہے، مالک چھوڑتا ہے تو وہ جاتا نہیں ہے، یا جب بھی جاتا ہے وہ اس کو کھا جاتا ہے آخری۔ یحرم مقتول، اب اگر یہ کلب او جب عرفاً معلم نہ رہا، اب جب یہ کسی چیز کو جا کے پکڑتا ہے اور وہ مر جاتی ہے پہنچنے سے پہلے تو وہ اس کا کھانا پھر حرام ہوگا، پھر حلال ہوگا۔
وَلَا يَعُودْ إِلَىٰ أَن يَتَكَرَّرَ اتصافُهُ بِهَا كَذَلِكَ، اور آگے فرماتے ہیں واپس معلم اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک اس میں وہ تینوں صفات دوبارہ واپس نہیں آ جاتی۔ مثال اسی کیا ہے کہ ایک کلب معلم تھا، تینوں صفات تھیں، سال 2 سال بالکل تھیں، ہم نے کہا جی اس کا مقتول حلال ہے، کچھ عرصہ درمیان میں آ گیا، اس نے وہ صفات چھوڑ دی، جانور ہے، ہم کہیں گے اب یہ معلم نہیں رہا۔ اگر پھر مالک نے ٹریننگ کی، کچھ عرصے بعد دوبارہ اس میں وہ تینوں صفات واپس آ گئی ہیں، پھر معلم بن جائے گا۔ بات سمجھ آئیے؟ پس نتیجہ کیا ہوا؟ معلم ہونا یا نہ ہونا معیار کیا ہے؟ جب تک اس میں وہ 3 صفات ہوں گی وہ قلب معلم ہوگا، جب وہ 3 صفات نہیں ہوں گی پھر وہ معلم بھی نہ ہوگا، بس یہ طے شدہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایک اور نقطہ درمیان سے سمجھ آ گیا کہ ہو سکتا ہے ایک قلب ایک زمانے میں معلم ہو، پھر کچھ عرصہ غیر معلم کا مصداق بن جائے، پھر دوبارہ مالک نے محنت کی، ٹریننگ کی، پھر وہ معلم ہو گیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ أَكَلَ نَادِرًا، اگر کلب عام طور پر ایسا ہے کہ وہ شکار کو پکڑتا ہے، کھاتا نہیں ہے، لیکن نادر، شاذ و نادر، کئی دفعہ شکار پر گئے، ایک آدھ دفعہ اس نے اس کو کھا بھی لیا لیکن غالب طور پہ نہیں کھاتا۔ او لم یسترسل نادراً، یا اکثر وہ مالک کے تابع ہوتا ہے، مالک چھوڑتا ہے تو وہ شکار کے پیچھے بھاگتا ہے، مالک ہوتا ہے بوٹا ہے، لیکن بسا اوقات کبھی کبھار ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مالک کی اس اتباع میں نہیں ہوتا، یعنی اس کے چھوڑنے پر جاتا نہیں، یہ رک نہیں ہوتا۔ نادراً اگر ایسا ہو، لم یقدح فی تحقق کی تعلیم عرفا، تو نادراً اگر ایسا ہو تو یہ اس کے معلم ہونے میں مانے نہیں بنتا، ٹھیک ہے جی، یعنی کبھی کبھار جو ہوتا ہے اس سے کوئی فرق، وہ قلب معلم رہے گا۔ اسی طرح ولا فی زوالہ بعد حصولہ، اور اگر ایک جانور، اگر ایک قلب پہلے سے معلم تھا کنفرم، اور اگر ایک دفعہ اس نے ایسا کر لیا، کھا لیا یا نہ رکا، تو اس سے اس کا وہ تعلیم والی صفت زائل نہیں ہوگی۔ اس طرح فرماتے ہیں کما لا یقدح حصول الاوصاف لہ نادرا، اسی طرح اگر ایک قلب ایسا ہے کہ عام طور پر نہ مالک کے چھوڑنے پر جاتا ہے نہ مالک کے روکنے پر رکتا ہے اور اکثر کھا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس میں یہ صفت آتی ہے کہ وہ نہیں کھاتا یا رک جاتا ہے، یہ جاتا ہے، تو کبھی کبھار صفات کا آ جانا اس کو معلم نہیں بناتا، جیسے کبھی کبھار کی صفت کا نہ ہونا نادراً اس کو معلم ہونے سے خارج نہیں کرتا۔ ہاں لا یقدح شربہ الدم، وہ کھاتا نہیں ہے حیوان کو، گوشت نہیں کھاتا، لیکن اگر وہ فقط اس کا خون شون پی لیتا ہے، وہ چوستا ہے، زخمی، فرماتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، معیار ہے کہ اس گوشت کو کھاتا ہے یا نہیں کھاتا۔ ٹھیک ہو گیا، اب پھر واپس جانا ہے۔ ہم نے کہا تھا جس آلۂ صید کے ساتھ بھی آپ نے شکار کیا ہے، جب تک اس کا تزکیہ نہیں ہوگا تب تک اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا، سوائے قلب معلم کے۔ اگر آپ نے قلب معلم کے ساتھ شکار کیا اور وہ شکار تزکیہ سے پہلے مر گیا تو یہ حلال ہے، لیکن فرماتے ہیں اس حلال ہونے کے لیے بھی چند شرائط ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ پوری توجہ، یعنی صرف قلب کا معلم ہونا یہ کافی نہیں،
بلکہ قلب معلم ہو اور ساتھ 4-5 اور شرائط بھی ہیں تو جا کر اس کا مارا ہوا وہ جانور حلال ہوگا۔ وَيَجِبُ مَعَ ذَلِكَ، مَعَ ذَلِكَ سے مراد کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ قلب معلم ہو، لیکن قلب معلم کے ساتھ واجب ہے۔ واجب سے مراد کیا؟ بمعنی الاشتراط، یعنی یہ وجوب شرطی ہے کہ دیگر شرائط بھی ہیں، وہ ہوں گی تو اس کا مرا ہوا حلال ہوگا، ورنہ وہ کون سی چیز ہیں اور واجبات؟ 4-5 ہیں۔ نمبر 1، قلب معلم ہو۔ دوسری شرط، التسمیۃ للہ تعالی من المرسل عند ارسالہ القلب المعلم۔ قلب معلم تو ہے لیکن ساتھ اور شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہو گئی کہ جب مرسل، اس یعنی قلب کو چھوڑنے والا، اس قلب معلم کو شکار کے پیچھے چھوڑے، اسی چھوڑتے وقت التسمیہ تو اللہ کا نام لے۔ ٹھیک ہو گئی جی؟ صرف قلب کا معلم ہونا کافی نہیں، قلب معلم ہو، ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ چھوڑتے وقت مرسل جو اس قلب کو چھوڑ رہا ہے شکار کے پیچھے، اندہ ارسال ہی، یعنی قلب کو چھوڑتے وقت ذکر خدا کرے، اللہ اکبر کہہ دے یا لا الہ الا اللہ، یعنی جس کو ذکر خدا کہتے ہیں آگے آ رہا ہے، وہ کرنا ضروری ہے۔ پس فَلَوْ تَرَكَهُ عَمَدًا، اگر اس نے اپنے قلب معلم کو شکار کے پیچھے تو چھوڑا، لیکن عمدن جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا، حرما، اب اگر وہ جانور تزکیہ سے پہلے مر گیا، وہ جو شکار ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ ہاں، وَلَوْ كَانَ نِسْيَانًا، لیکن اگر اس نے اللہ کا نام نہیں لیا بھول کر، عمدن نہ، نسیانہ نہیں لیا، پھر البتہ حلال، وہ حلال ہوگا۔ لیکن یہ کب حلال ہوگا؟ ان لم یذکر قبل الاصابۃ، اگر اس قلب معلم کے اس شکار کو پکڑنے سے پہلے اس کو یاد بھی نہ آیا، یعنی جب اس نے اس قلب کو چھوڑا، تسمیہ اس کو بھول گیا اور پکڑنے تک اس کو یاد بھی نہ آیا، جب اس نے پکڑ لیا اور وہ مر گیا، پھر حلال ہے۔ وَإِلَّا کا مطلب کیا ہے؟ جب چھوڑ رہا تھا قلب کو اس وقت تو اس کو یاد نہیں تھا، لیکن ابھی اس قلب نے شکار کو پکڑا نہیں تھا کہ اس کو یاد آ گیا، اشترطا استدراکھا، تو پھر کیا شرط ہے کہ تدارک کرے تسمیہ کا عند ذکر، یعنی جو ہی یاد آئے فوراً یہ اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ وَلَوْ مُقَارِنَةً لَهَا، چاہے اس لمحے کہ ادھر اس قالب نے شکار کو پکڑا اور ادھر اس نے فوراً کہہ دیا اللہ اکبر، تو بھی ٹھیک ہے، مقارن ہو گیا نا، اس کا اصابہ پکڑنا اور اس کا کہنا تو بھی صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ وَلَوْ تَرَكَهُ جَهْلًا، اگر اس شخص نے قلب کو چھوڑا، قلب بھی معلم تھا لیکن اللہ کا نام نہیں لیا، کیوں؟ جہلاً، اس کو اس مسئلہ کا علم ہی نہیں تھا کہ تسمیہ عند الارسال واجب ہوتا ہے، جہلاً نہیں چھوڑا، اب کیا کریں؟ لو ترکھا، اگر اس نے تسمیہ، حاکم جگہ تسمیہ، اللہ کا نام نہیں لیا، جہلاً بے وجوبہا، کہ اس کو اس تسمیہ کے وجوب کا علم ہی نہیں تھا، مسئلہ کا علم ہی نہیں تھا، تو اب کیا کریں؟ فَفِي إِلْحَاقِهِ بِالْعَامِدِ، کیا یہ جاہل ملحق بالعامد ہوگا کہ اگر عامدن ایک بندہ نہیں کرتا عامدن تو حرام ہوتا ہے، تو یہ حرام ہوگا،
اوین ناسی، یا یہاں جاہل ملحق بن ناسی ہوگا تاکہ حلال ہو جائے، وجہان من انہو عامد، اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ بے شک مسئلہ سے جاہل تھا لیکن تسمیہ کو ترک اس نے کیا ہے عمدن، جان بوجھ کے تسمیہ نہیں پڑھا، تو لہذا یہ ملحق بل عامد ہونا چاہیے۔ ومن، لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ ان الناس فی سعۃ مما لم یعلموا، وہ جو حدیث ہے کہ جس کو لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ حدیث جو رفع تینوں چیزوں رفع امتی تیسا، تو ان میں سے ایک ہے مما لم یعلموا، تو یہ بھی اس کا مصداق ہے، جب اس کا مصداق ہے تو یہ ملحق بن ناسی ہونا چاہیے۔ خوب، الحقہ المصنف فی بعض فوائدہ بالناسی، شہید ثانی نے اپنی بات تو نہیں کی، اتنا کہا ہے کہ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعد دیگر کتابچوں میں اس جاہل بالوجوب کو ملحق بن ناسی قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اب اگلا مسئلہ وہ یہ ہے، لو تعمد ترکہا عند الارسال، جب یہ قلب معلم کو شکار کے پیچھے چھوڑ رہا تھا، اس نے آمدن تسمیہ کو ترک کیا، مسئلے کا علم تھا، جان بوجھ کر اس نے اللہ اکبر نہیں پڑھا، آمدن ترک کیا، ٹھیک۔ ثم استدرکہا قبل الاصابہ، اب اس کا وہ قلب ابھی اس نے شکار کو پکڑا نہیں تھا کہ اس نے پیچھے سے اللہ اکبر کہہ دیا۔ پوری توجہ کا لطف لینا ہے، یعنی جب قلب کو چھوڑ رہا تھا اس وقت آمدن تسمیہ نہیں پڑھا، لیکن جب قلب بھاگ گیا، ادھر ابھی شکار کو پکڑا نہیں ہے کہ پھر اس نے اللہ اکبر کہہ دیا، مثلا تسمیہ پڑھ دیا۔ فَفِي الْإِجْزَاءِ قَوْلَانِ، آیا بعد میں پڑھا ہوا تسمیہ مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے، اس میں دو نظریے ہیں۔ بعض کیا کہتے ہیں، لطف لینے آگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عند الارسال اگر تسمیہ پڑھے گا جو اس پر واجب تھا اور اس نے عند الارسال پڑھا، اب اگر اس قلب نے شکار کر لیا، وہ مر گیا تو حلال ہے، اس پر تو اجماع ہو گیا، یہ تو ہو گیا مسلم۔ لیکن عند الارسال اس نے آمدن نہیں پڑھا، قلب کو چھوڑ دیا، قلب بھاگ گیا، اب بعد میں پڑھتے ہیں تو عند الارسال تو مجزی تھا اجماعاً، بعد میں ہے یا نہیں ہے وہ مشکوک ہے، تو جو مشکوک ہے ہم کہیں گے کہ وہ مجزی نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، معیار کیا ہے، معیار ہے کہ جس پر ذکر الہی نہ کیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ یہاں پر قلب نے ابھی شکار کو پکڑا نہیں ہے کہ ذکر الہی صادق آ گیا، جب آ گیا تو یہ حلال ہونا چاہیے، چونکہ حرام وہ ہوتا ہے جس پر ذکر اللہ نہ ہو، اس پر ذکر اللہ ہو چکا ہے۔ اب ذرا غور کرو، لو تعمد ترکہا، کہ اگر ایک شخص جان بوجھ کر عند الارسال یعنی قلب کو چھوڑتے وقت آمدن تسمیہ نہیں پڑھتا، ثم استدرکہا قبل الاصابہ، لیکن بعد میں اس کا تعارف کرتا ہے، یعنی بعد میں تسمیہ پڑھتا ہے، ابھی قلب نے ادھر شکار کو پکڑا نہیں تھا۔ فَفِي الْإِجْزَاءِ، اب آیا بعد کا پڑھا ہوا تسمیہ یہ مجزی ہے یا نہیں ہے، قولان، اقربہما الاجزاء، میرے نزدیک اقرب یہ ہے کہ بے شک اگر بعد میں پڑھتا ہے لیکن قبل الاصابہ پڑھتا ہے تو بھی مجزی ہے۔ کیوں جی؟ لِتَنَاوُلِ الْأَدِلَّةِ لَهُ،
کہ جو ادلہ کسی بھی چیز کے حلال ہونے پر شرائط کو بیان کرتی ہیں وہ ہیں کیا کہ چیز تب حلال ہوگی جب اس پر ذکر الہی کیا گیا ہو، جو ہو اس مورد کو شامل ہیں۔ کالب نے ابھی شکار کو پکڑا نہیں تھا کہ اس نے ادھر سے اللہ اکبر کہہ دیا تو بس یہ اس کو شامل ہیں۔ مثلا آیت ہے لا تا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، آیت کیا کہتی ہے؟ جس پر اسم اللہ نہیں پڑھا گیا اس کو نہ کھاؤ، لیکن اس پر تو اسم اللہ پڑھا گیا ہے، ابھی تو اس کالب نے شکار کو پکڑے نہیں کہ اس نے اللہ اکبر کہہ دیا، ٹھیک۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر تو اسم الہی پڑھا جا چکا ہے، اس پر تو ذکر ہو چکا ہے، لہذا حلال ہے۔ خوب، اور امام علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، یہ آیات تھی، حدیث کیا ہے؟ امام صادق صاحب فرماتے ہیں کل مما قتل الکلب اذا سمیت علیہ، کہ جس شکار کو کتا مار دے اس کو تو کھا سکتا ہے، وہ حلال ہے۔ کب؟ اذا سمیت علیہ، اگر تو نے اس پر تسمیہ پڑھا ہے تو، جہاں بھی اس بندے نے تسمیہ تو پڑھا ہے لہذا یہ شامل ہے۔ اور دوسرا، تیسری دلیل وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْفِعْلِ الْمُعْتَبَرِ فِي الزَّكَاةِ، ایک دفعہ ہے اس کالب کو چھوڑتے وقت اللہ اکبر کہنا، ایک دفعہ ہے چھوڑنے کے بعد اور شکار کو پکڑنے سے پہلے کچھ لمحے پڑھنا، تو وہ زیادہ اقرب ہے بنسبت اس کے کہ جو ابھی یہاں سے چھوڑا ہے، یہ شکار کے پیچھے بھاگے گا، پتہ نہیں کتنی دیر اس کو لگے گی اس کو پکڑنے میں، جبکہ جب دوسری صورت میں جب پڑھ رہا ہے تو وہ بالکل ادھر سے اتنا اللہ اکبر کا، ادھر اس نے اس کو پکڑ لیا، تو یہ قریب ترین ہے، لہذا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر منٹ 2 منٹ پہلے پڑھا ہوا اللہ اکبر کارآمد ہے تو جو چند لمحے پہلے ہو سیکنڈوں کے حساب سے وہ بہتری کے نا اولا۔ خوب، لہذا شہید ثانی کا موقع بھی ہو گیا کہ اقربہما الاجزاء کے کافی۔ ووجہ المعنی، جو کہتے ہیں کہ نہ، جس نے عند الارسال یعنی کالب کو چھوڑتے وقت آمدن نہیں پڑھا تھا، بعد میں اگر پڑھتا ہے تو وہ کافی نہیں ہے، ان کے پاس دلیل ہے دلالت بعض الاخبار، وہ کہتے ہیں روایات ہیں۔ کیوں روایات کیا کہتے ہیں؟ روایات کہتی ہیں کہ جب کالب کو چھوڑو اس لمحے ذکر الہی کرو۔ مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ اگر اس نے چھوڑا اور عمدن ذکر نہیں کیا پھر وہ مجھے نہیں ہونا چاہیے۔ الا ان محلها الارسال، کہ محل تسمیہ ذکر الہی کا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے الارسال، چھوڑتے وقت تسمیہ پڑھنا۔ ایک نمبر 2 وَلِأَنَّهُ اِجْمَاعِيٌ، دوسرا یہ ہے کہ عند الارسال کالب کو چھوڑتے وقت اگر تسمیہ پڑھ دو تو اگر شکار بعد میں مر جاتا ہے تو اس کا حلال ہونا اجماعی ہے۔ وغیرہ، لیکن اگر عند الارسال نہیں پڑھا بعد میں پڑھا تو یہ مشکوکن فی ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ چونکہ پہلے عند الارسال اگر تسمیہ پڑھا جائے اس پر تو اجماع ہے کہ اگر وہ شکار مر بھی گیا تو حلال ہے، لیکن اگر عند الارسال نہیں پڑھا گیا تو یہ مشکوکن فی ہے، اس میں شک ہے، لہذا یہاں پر مشکل ہے۔ اور ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ ایک یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لا عبرۃ بتسمیۃ غیر المرسل، یعنی جس نے کالب کو چھوڑنا ہے اس کا تسمیہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، یا اللہ پڑھنا وہ ضروری ہے۔ کالب وہ چھوڑ رہا ہے، تسمیہ کوئی اور پڑھ رہا ہے، نہ، یہ معتبر
جیسے آپ ذبح کرتے ہیں تو جو جانور پر چھری چلا رہا ہوتا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ اللہ اکبر کہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ لا عبرتا بتسمیت غیر المرسل. مرسل جس نے اس کلب کو چھوڑا اس نے تسمیہ نہیں پڑھا، کسی اور نے پڑھا تو اور کا پڑھا ہوا تسمیہ وہ مجزی نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.